1400 سال پہلے تاریخ نے ایک ایسا لمحہ دیکھا جس نے پوری دنیا کی قسمت بدل دی، مگر اصل سوال یہ تھا کہ وہ لمحہ تھا کیا اور اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک سادہ سی تعمیر نے اتنی بڑی تاریخی حیثیت کیسے حاصل کر لی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کس طرح حصہ لیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی پہلی اجتماعی عبادت کا آغاز ہوا، مگر اس کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے اور یہ مسجد آج بھی کیوں اتنی اہم سمجھی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم اور بابرکت جگہ کی طرف جہاں پہنچ کر دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے مسجد قباء کی، وہ عظیم مسجد جس اسلام کی تاریخ میں پہلی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے یہاں ادا کی جانے والی 2 رکعت نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ لیکن آخر مسجد قباء کی تاریخ کیا ہے؟ یہ مسجد کب تعمیر ہوئی اور آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان یہاں کیوں آتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد قباء کی مکمل تاریخ، فضیلت، خوبصورتی اور اہم اسلامی واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی معلومات آپ کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دے گی۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ اور مقدس مقامات کے بارے میں جاننا پسند ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید اسلام افروز ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں مسجد قباء کی اس روح پرور سفر کا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا تو راستے میں ایک مقام پر چند قدم قیام فرمایا۔ یہی جگہ بعد میں مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، پتھر اٹھائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر اس مقدس مقام کو تعمیر کیا۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دل خوشی اور ایمان سے بھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ بنا رہے ہیں جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے رحمت اور برکت کا مرکز بنے گی۔ مدینہ منورہ کے لوگ اس وقت بے چینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر تشریف لے آئے ہیں تو لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، بچے، بوڑھے اور خواتین سب اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ انہی دنوں مسجد قباء کی تعمیر شروع ہوئی اور یہ جگہ اسلامی اخوت، محبت اور اتحاد کی علامت بن گئی۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسجد قباء صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم نشان ہے۔ یہاں آنے والا ہر مسلمان روحانی سکون محسوس کرتا ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی معاشرے کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام کے دوران اکثر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور یہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں زائرین مسجد قباء میں حاضری دینے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد قباء کی تعمیر میں کئی بار توسیع اور خوبصورت اسلامی طرز تعمیر کا اضافہ کیا گیا، لیکن اس مسجد کی روحانی عظمت آج بھی ویسے ہی ہے جیسی 1400 سال پہلے تھی۔ سفید گنبد، بلند مینار اور خوبصورت سین اس مسجد کے حسن کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ جب زائرین یہاں پہنچتے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تاریخ کی اس مبارک دور میں واپس چلے گئے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ مسجد قباء آج بھی ایمان، محبت اور اسلامی تاریخ کی ایک زندہ علامت کے طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بس رہی ہے۔ مسجد قباء کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کے دوران قباء کے مقام پر تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں نے بے حد محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس وقت مسلمان ایک نئے دور میں داخل ہو رہے تھے، ایک ایسا دور جہاں اسلام صرف دعوت تک محدود نہیں رہنے والا تھا بلکہ ایک مکمل معاشرہ، ایک مضبوط امت اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ انہی تاریخی لمحات میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھائے اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر صرف عبادت نہیں بلکہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی محبت اور جذبے کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ کوئی پتھر لا رہا تھا تو کوئی مٹی اٹھا رہا تھا اور کوئی دیواریں کھڑی کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ اس وقت قباء کا یہ علاقہ ایک تاریخی منظر پیش کر رہا تھا جہاں ایمان، محبت اور قربانی کا جذبہ اپنی مثال آپ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقویٰ پر قائم مسجد کے طور پر کیا گیا۔ علماء کہتے ہیں اس مسجد کی بنیاد خالص نیت، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے رکھی گئی تھی، اسی لیے آج بھی یہاں آنے والا ہر شخص ایک عجیب روحانی سکون محسوس کرتا ہے۔ مسجد قباء کی تاریخ صرف اینٹوں اور پتھروں کی تاریخ نہیں بلکہ یہ اسلام کی ابتدائی قربانیوں، جدوجہد اور اتحاد کی ایک روشن مثال ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام پذیر تھے تو مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے نکل کر دور تک نگاہیں جمائے کھڑے رہتے کہ شاید آج اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ جیسے ہی خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ چکے ہیں تو پورا علاقہ خوشی سے گونج اٹھا، بچے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، بزرگ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو کر اس مبارک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف ایک شخص کی آمد نہیں تھی، انہی دنوں مسجد قباء مسلمانوں کے لیے اجتماع، عبادت اور مشاورت کا مرکز بن گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہاں جمع ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے اور اسلام کی تعلیمات سیکھتے۔ اس مسجد میں صرف نماز ادا نہیں کی جاتی تھی بلکہ یہاں مسلمانوں کے درمیان اخوت اور محبت کے رشتے بھی مضبوط ہوتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب پہلی بار اذان کی آواز اس علاقے میں بلند ہوئی تو لوگوں کے دل ایمان کی روشنی سے بھر گئے۔ مسجد قباء نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے اسلامی معاشرے کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں مدینہ منورہ اسلامی دنیا کا مرکز بن گیا۔ مسجد قباء کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام کے دوران اکثر پیدل یا سواری پر یہاں تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سنت کو اپناتے اور مسجد قباء کی زیارت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود دنیا بھر کے مسلمان اپنی اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ مسجد قباء آتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک عظیم تاریخ کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ مسجد قباء کی روحانی عظمت صرف اسلامی تاریخ تک محدود نہیں بلکہ یہ مسجد مسلمانوں کے ایمان اور عقیدت کا ایک زندہ مرکز بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں زائرین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ مسجد قباء ضرور جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص مسجد قباء کے سفید میناروں اور خوبصورت صحن کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں کی فضا میں سکون، روحانیت اور محبت محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے زائرین بیان کرتے ہیں کہ مسجد قباء میں نماز ادا کرتے وقت ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تاریخ کے اس مقدس دور کے قریب آ گئے ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ مسجد قباء کی تعمیر میں وقت کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ وسیع کی گئی تاکہ بڑھتی ہوئی تعداد میں آنے والے زائرین آسانی سے عبادت کر سکیں۔ سعودی حکومت نے اس مسجد کی خوبصورتی اور سہولیات کو مزید بہتر بنایا لیکن اس کے باوجود مسجد کی اثر روحانی شان آج بھی برقرار ہے۔ یہاں کے سفید گنبد، اسلامی نقش و نگار اور پرسکون ماحول ہر آنے والے کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔
رات کے وقت جب مسجد کی روشنیاں جگمگاتی ہیں تو اس کا یہ منظر انتہائی دلکش محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے مسلمان یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور یہی منظر اسلام کے اتحاد اور بھائی چارے کی خوبصورت مثال پیش کرتا ہے۔ مسجد قباء کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ماضی کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سبق بھی ہے جو ہمیں اتحاد، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں سخت ظلم اور تکالیفیں برداشت کی تو ہجرت کا مرحلہ ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ مسجد قباء اس نئی شروعات کی علامت تھی۔ یہ مسجد اس بات کی گواہ ہے کہ اگر نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی جب مسلمان مسجد قباء میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں اپنے دل میں ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں آ کر انسان دنیا کی پریشانیوں کو بھول جاتا ہے اور صرف اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ مسجد قباء نہ صرف عبادت کی جگہ ہے بلکہ یہ روحانی سکون اور امید کا ایک مرکز بھی ہے۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار مساجد تعمیر ہوئیں، لیکن مسجد قباء ہمیشہ ایک منفرد مقام حاصل رہے گا، کیونکہ یہی وہ مسجد ہے جس نے اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد رکھی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی مسجد قباء کا نام عزت، محبت اور عقیدت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا، اور مسلمان اس عظیم مسجد کی تاریخ سن کر اپنے ایمان کو مزید دل میں گہرا کرتے رہیں گے۔ مسجد قباء کی خوبصورتی اور روحانی عظمت صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی آ رہی ہے۔ جب کوئی زائر پہلی بار اس مقدس مسجد کے قریب پہنچتا ہے تو دور سے نظر آنے والے اس کی سفید مینار، خوبصورت گنبد اور پرسکون ماحول دل پر ایک خاص اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ صرف ایک تاریخی مسجد نہیں بلکہ اسلام کی ابتدائی دور کی ایک زندہ یادگار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد سادگی کا ایک خوبصورت نمونہ تھی، جہاں کھجور کے تنوں اور مٹی سے دیواریں بنائی گئی تھیں، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کے ظاہری حسن میں نہیں بلکہ اس نور اور برکت میں تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو عطا فرمائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی کئی بار تعمیر و توسیع کی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں زائرین آسانی کے ساتھ یہاں عبادت کر سکیں۔ آج مسجد قباء جدید اسلامی طرز تعمیر کا ایک شاہکار نظر آتی ہے۔ اس کے وسیع سین، خوبصورت محرابیں، اسلامی خطاطی اور سفید سنگ مرمر سے بنی دیواریں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت جب مسجد کی روشنیاں جگمگاتی ہیں تو پورا منظر انتہائی دلکش محسوس ہوتا ہے۔ زائرین یہاں آ کر صرف نماز ادا نہیں کرتے بلکہ کئی لوگ دیر تک بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی لمحوں کے لیے بھلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد قباء پر ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور مدینہ منورہ آنے والا تقریباً ہر زائر اس مبارک مسجد میں حاضری کو خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس مسجد کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف، اخلاص اور پاکیزگی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد قباء کو اسلام کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ جب مسلمان اس مسجد کی تاریخ پڑھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد صرف طاقت یا دولت پر نہیں رکھی گئی بلکہ اخلاص، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسے پر رکھی گئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے ظلم و ستم برداشت کیا، اپنے گھر چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں نئی زندگی کا آغاز ہوا تو مسجد قباء اس نئی شروعات کی پہلی علامت بنی۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے امید، استقامت اور کامیابی کی علامت بن گئی۔ آج بھی بہت سے زائرین جب مسجد قباء میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو اس عظیم تاریخ کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ کئی لوگ یہاں بیٹھ کر دیر تک دعا کرتے ہیں اور اپنے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بعض زائرین کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں عبادت کرتے وقت دل کو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے جو شاید دنیا کی کسی اور جگہ پر محسوس نہیں ہوتا۔ یہی روحانی کیفیت اس مسجد کو دنیا کی دیگر مساجد سے منفرد بناتی ہے۔ مسجد قباء کی تاریخ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ چھوٹے اور سادہ کام اگر خلوص سے نیت سے کیے جائیں
تو وہ پوری دنیا میں عظمت حاصل کر لیتے ہیں، اور چھوٹے اور سادہ کام اگر خلوص نیت سے کیے جائیں تو پوری دنیا میں عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ جب اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی تو شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو کہ ایک دن دنیا بھر کے مسلمان اس مقام کی زیارت کے لیے آئیں گے اور اس مسجد کا نام قیامت تک عزت اور محبت کے ساتھ لیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا، آج یہ اسلام کی سب سے اہم تاریخی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان مدینہ منورہ آتے ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ مسجد قباء میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر لوگ نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ اسلامی تاریخ کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ 1400 سال پہلے کے اس مبارک دور میں پہنچ گیا ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے محنت کر رہے تھے۔ مسجد قباء آج بھی مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان، اخلاص اور اتحاد میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جس نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد قباء صرف ایک مسجد نہیں بلکہ ایمان، تاریخ، محبت اور روحانی سکون کی ایک زندہ مثال بن چکی ہے، جس کا ذکر سنتے ہی ہر مسلمان کے دل میں عقیدت اور محبت کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مسجد قباء کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مسجد صرف اسلامی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی مسلمانوں کی روحانی زندگی کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ مسجد قباء میں بھی حاضر ہوں۔ صبح کے وقت جب سورج کی نرم روشنی مسجد کے سفید گنبد پر پڑتی ہے تو پورا منظر انتہائی دلکش محسوس ہوتا ہے۔ ہر طرف سکون اور روحانیت کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ لوگ خاموشی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر دیر تک دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ خاموش بیٹھ کر اس مقدس مقام کی فضاؤں میں کھو جاتے ہیں۔ مسجد قباء کی فضا انسان کے دل سے دنیاوی پریشانیاں کم کر دیتی ہے اور ایک عجیب روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے زائرین کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں ادا کی گئی نماز اور دعا دل کو ایک نئی طاقت اور تازگی عطا کرتی ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص اپنے آپ کو تاریخ اسلام کے بہت قریب محسوس کرتا ہے، جیسے وہ انہی مبارک لمحوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ مسجد قباء مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی بھی ایک خوبصورت مثال پیش کرتی ہے۔ یہاں دنیا کے ہر کونے سے آنے والے مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کسی کا تعلق ایشیا سے ہوتا ہے تو کوئی افریقہ سے آیا ہوتا ہے، کوئی یورپ سے اور کوئی عرب ممالک سے، لیکن اس مقدس مسجد میں سب ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ رنگ، نسل، زبان اور قومیت سے بالاتر ہو کر انسانوں کو ایک رشتے میں جوڑ دیتا ہے۔ مسجد قباء میں یہ منظر کافی واضح نظر آتا ہے۔ نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور محبت سے ملتے ہیں۔ یہاں آ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا۔ مسجد قباء اسی اسلامی اخوت کی پہلی علامتوں میں سے ایک تھی، جہاں مختلف قبائل کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے اور اسلام کے پرچم تلے متحد ہوئے۔ آج بھی جب زائرین یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہی محبت اور اتحاد کا منظر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مسجد قباء صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی وحدت اور بھائی چارے کی زندہ مثال بھی ہے۔ دوستو، مسجد قباء کی یہ خوبصورت اور روح پرور تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خلوص، قربانی اور ایمان کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی اور جہاں سے اسلامی اخوت، محبت اور اتحاد کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ آج بھی مسجد قباء دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سکون، برکت اور روحانی روشنی کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اس مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو وہ صرف تاریخی مقام نہیں دیکھتا بلکہ وہ اسلام کے اس سنہرے دور کو محسوس کرتا ہے جہاں ایمان سب سے بڑی طاقت تھا۔ مسجد قباء ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی مشکل اسے کمزور نہیں کر سکتی۔
یہی ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کا راز تھا، اور یہی پیغام آج بھی پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے مسجد قباء کی تاریخ، فضیلت اور روحانی عظمت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مسجد کی تاریخ اور فضیلت کے بارے میں جان سکیں۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ، مقدس مقامات اور ایمان افروز واقعات پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مسجد قباء اور مسجد نبوی کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ایمان کو تازہ کر دینے والی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔